اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ فرعون نے جادوگر لائے تھے اور مجمع لگایا تھا تاکہ جادوگروں کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کو شکست دے اور خود کو رب ثابت کر دے، لیکن فرعون کو اس بھرے مجمع میں بری طرح ہار کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ فرعون کو بادشاہی کی وجہ سے تکبر اور غرور تھا اور وہ بڑا ظالم اور سرکش تھا، اور موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے بھیجے گئے پیغمبر تھے، وہ اعلیٰ ذات تھے، اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی مدد سے فرعون کو بھرے مجمع میں شکست دے دی اور ثابت کر دیا کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ فرعون لعین کو اپنی شکست ہضم نہیں ہوتی اور نہ ہی اسے نصیحت حاصل ہوتی ہے۔ فرعون اس وقت اور بھی غصے سے لال پیلا ہو گیا تھا جب فرعون کے بلائے ہوئے جادوگروں نے اسی وقت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر ایمان لایا تھا۔ اس وقت فرعون دھمکیاں اور ظلم کرنے پر اتر آیا، اور اللہ نے فرعون کے ظلم، کفر اور منکر ہونے کی بنا پر فرعون پر اپنی 7 نشانیاں عذاب کی صورت میں ظاہر کر دیں کہ کہیں وہ نصیحت حاصل کر لے، لیکن فرعون پھر بھی کفر اور سرکشی پر ڈٹا رہا۔ تو فرعون کو اللہ تعالیٰ نے ایسے نیست و نابود کیا کہ دنیا کے لیے عبرت کا نشان بن گیا۔ اس واقعے میں ہم پوری تفصیل بیان کریں گے۔ واقعہ شروع کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ فرعون نے جادوگر بلائے اور جادوگروں کے بلاوے پر مقابلہ کیا تو فرعون بری طرح بھرے مجمع میں ہار جاتا ہے اور غصے سے لال پیلا ہو جاتا ہے۔ جادوگر جو فرعون کی طرف سے بلائے گئے تھے وہ بھی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے۔ اس پر فرعون نے دھمکیاں دی، لیکن جادوگروں کے دل ایمان کی طاقت اور محبت سے گھر کر چکے تھے، اس لیے جادوگروں نے فرعون کی کسی بات کو زیادہ ترجیح نہیں دی اور اس کی لگائی گئی دھمکیوں پر توجہ نہ دیتے ہوئے فرعون سے کہنے لگے کہ اے فرعون، تو گناہگاروں میں شامل نہ ہو۔ انہوں نے اس کو نصیحت کی کہ آپ بھی غلط راستے سے ہٹ کر ایمان لے آئیں۔ فرعون کو جادوگر کہنے لگے کہ بات یہی ہے کہ جو بھی گناہگار بن کر اللہ کے پاس حاضر ہوگا اس کے لیے دوزخ ہے، جہاں نہ موت ہوگی نہ زندگی ہوگی۔ جادوگروں نے فرعون سے کہا، اس لیے فرعون تو بھی ایسے گناہگاروں میں شامل نہ ہو، لیکن فرعون کے دل ان کی کسی بات کا اثر نہ ہوا، اور آخرکار فرعون نے ان جادوگروں کو ان کے لائے ہوئے ایمان کی وجہ سے سولی پر لٹکا دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صبح کے وقت جادوگر تھے اور شام ہوئی تو اولیاء اور شہداء میں شامل ہو گئے۔ اس کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کیونکہ جادوگروں نے اللہ سے دعا کی تھی، جیسا کہ ذکر ہے اللہ تعالیٰ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 125 میں بیان کرتے ہیں، ہمارے رب ہم پر صبر کا فیضان فرما اور ہماری جان نے حالت اسلام پر نکال۔ جب یہ عظیم واقعہ پیش آ جاتا ہے تو فرعونیوں کے لیے ناقابل برداشت حادثہ بن جاتا ہے اور وہ پہلے سے زیادہ ظالم بن گئے۔ انہوں نے فرعون کے کہنے پر بنی اسرائیل پر بہت زیادہ ظلم کرنا شروع کر دیے، اور فرعونیوں کے سرداروں نے فرعون سے کہا کہ اے فرعون، کیا آپ موسیٰ اور ان کی قوم کو یوں ہی رہنے دیں گے کہ وہ ملک میں فساد برپا کریں اور آپ کو اور آپ کے معبودوں کو ماننے سے انکار کر دیں؟ فرعون نے کہا، ہم ان کو کمزور کر دیں گے۔ فرعون کو بادشاہی پر غرور تھا، اس نے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل اور لڑکیوں کو چھوڑنے کا حکم دے دیا تاکہ مقابلے کے وقت بنی اسرائیل بری طرح کمزور ہوں۔ اس کے علاوہ بھی فرعون بنی اسرائیل پر طرح طرح کے ظلم کرتا تھا۔ بنی اسرائیل کے لوگ جب فرعون کے ظلم سے تنگ آتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگتے ہیں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کرتا ہے اور موسیٰ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اپنے گھروں کو عبادت گاہ بنا لیں۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم والوں سے کہا کہ اے قوم والو، اے لوگو،
تم لوگ صبر کرو اور اللہ کا سہارا حاصل کرو۔ بنی اسرائیل چونکہ اس وقت فرعونیوں کے ظلم سے بڑے گھبرائے ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہم تو ہمیشہ مصیبت میں ہی رہے ہیں، آپ کی تشریف آوری سے قبل بھی اور آپ کی تشریف آوری کے بعد بھی۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے بھی ہمارے لڑکوں کو قتل کیا جاتا تھا، اور اب جب آپ آ گئے ہیں تو اب بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ اس کے موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو حوصلہ دیتے ہوئے کہنے لگے کہ اے لوگو، اگر تم لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہو تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، وہ بے شک اللہ تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے گا، اور اس ساری سرزمین کا مالک تو اللہ ہی ہے، تم کو اس کا حاکم بنا دے گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو حوصلہ دیا اور اللہ کی عبادت اور اللہ سے دعا مانگنے کی تلقین کی تو بنی اسرائیل کے لوگ کہنے لگے ہم نے اللہ ہی پر ہمیشہ توکل کیا ہے، اور کہنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں ان ظالموں کا فتنہ نہ بنا اور کافروں سے ہمیں نجات دے دے۔ اب دوسری طرف فرعون جو سرکشی اور کفر میں مبتلا تھا، اس نے اپنی قوم سے مشورہ کیا اور قوم والوں سے کہنے لگا، جس کا ذکر سورہ المومن آیت نمبر 26 میں ہے، اور فرعون نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں موسیٰ کو مار ڈالوں اور اسے چاہیے کہ اپنے رب کو پکارے، مجھ کو ڈر ہے کہ یہ کہیں تمہارا دین نہ بدل ڈالے یا ملک میں کوئی بڑا فساد نہ برپا کر دے۔ اصل میں فرعون کو ڈر تھا کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو بڑی شہرت مل چکی تھی، حالانکہ فرعون لعین یہ بھی جانتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام حق پر ہیں، لیکن فرعون کی آنکھوں پر دنیاوی زندگی کی آزائشیں، سرکشی اور کفر نے پردہ ڈال رکھا تھا۔ اس لیے فرعون نے اپنے ساتھیوں سے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا جب مشورہ کیا تو فرعون کی قوم میں ایک ایسا مومن بھی موجود تھا جو پہلے سے ایمان لائے ہوئے تھا، لیکن اس نے فرعون کے ڈر کی وجہ سے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا۔ یہ مرد مومن اسی وقت کھڑا ہوتا ہے اور اپنی قوم کے سامنے بڑی حکمت سے بولنے لگتا ہے۔ اس نے فرعون اور سرداروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے قوم والو، کیا تم ایک شخص کو محض اس بات پر قتل کرنا چاہتے ہو کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب تو اللہ ہی ہے، اور وہ تو تمہارے پاس واضح نشانیاں بھی لے کر آیا ہے، اور اگر وہ مطلب موسیٰ علیہ السلام جھوٹا ہوا تو اس کا تم لوگوں کو کیا نقصان ہوگا؟ لیکن اگر وہ سچا ہوا اور جس بات سے وہ تم لوگوں کو ڈرا رہا ہے تو یاد رکھو کہ تم لوگ اس کو تنگ کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پر ٹوٹ جائے گا، اور پھر تمہیں اس وقت کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھو کہ جس نے بھی اللہ کے بھیجے گئے پیغمبر کو رسوا کیا، اس پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا۔ اس مومن مرد کی گفتگو سننے کے بعد فرعون مزید خطرہ محسوس کرنے لگ جاتا ہے، اور اس ظالم لعین فرعون نے اس مومن کو بھی قتل کرنے کا جب ارادہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے محفوظ بنا لیا۔ اس کے بعد فرعون اپنی قوم والوں کو بلا کر کہنے لگتا ہے کہ اے قوم والوں، کیا مصر کی حکومت میرے ہاتھ میں نہیں ہے؟ یہ نہریں جو میرے محلوں کے نیچے سے گزرتی ہیں، کیا یہ میری نہیں ہے؟ کیا تم لوگ دیکھتے نہیں ہو کہ میں شخص کہیں درجے بہتر ہوں، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے، جس کی کوئی عزت بھی نہیں ہے، اور یہ تو صاف طرح سے گفتگو بھی نہیں کر سکتا۔ میرے اوپر سونے کے کنگن اتارے گئے ہیں، اگر یہ مجھ سے بہتر ہوتا تو یہ سونے کے کنگن اس پہ کیوں نہیں اتارے گئے؟ اور اگر موسیٰ علیہ السلام واقعی ہی سچا ہوتا تو اس کے ساتھ فرشتے جمع ہو کر آتے۔ فرعون کی اس چال بازی اور بیجا گفتگو سے فرعون نے اپنی قوم کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی، حالانکہ فرعون کی یہ ساری باتیں فریب، جھوٹ، کفر پر مبنی تھی، کیونکہ جو معجزات موسیٰ علیہ السلام نے پیش کیے تھے وہ عقل والوں کے لیے اللہ کی طرف سے کھلی نشانیاں تھیں، اور فرعون بھی اچھی طرح جانتا تھا، لیکن فرعون لعین تو اپنی بادشاہی کی کفر اور تکبر کی وجہ سے یہ ماننے سے انکار کر رہا تھا۔ اس لیے فرعون نے اللہ کی طرف سے پیش کردہ دلیل سے انکار کر دیا۔ آخرکار جب فرعون کی سرکشی حد سے بڑھ جاتی ہے تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سامنے دعا کرتے ہیں، جس کا ذکر سورہ یونس کی آیت نمبر 88 تا 99 میں آیا ہے کہ اے میرے پروردگار، تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو سامان زینت اور طرح طرح کے مال دنیاوی زندگی میں دے دیے۔ اے ہمارے رب،
کیا تو نے اس واسطے دیے ہیں کہ وہ تیری راہ میں گمراہ کر دیں؟ اے ہمارے رب، ان کے مالوں کو نیست و نابود کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے، سو یہ ایمان نہ لانے پائیں، یہاں تک کہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں۔ حق کے تعالیٰ نے تم دونوں کی دعا قبول کر لی، سو تم ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کی راہ نہ چلنا جن کو علم نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دعا کی تھی تو ہارون علیہ السلام بھی سن رہے تھے، اور اس وقت ہارون علیہ السلام نے بھی موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر آمین کہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دونوں کی دعا قبول کر لی۔ اس کے بعد فرعونیوں پر اللہ کی قدرت کی نشانیاں پے در پے عذاب کی صورت میں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کو قحط سالی میں مبتلا کر دیا اور آسمان سے بارش برسانا بند کر دیا، دریائے نیل خشک ہو گئے، فرعونی بھوک سے نڈھال ہو گئے۔ تو اس کے بعد فرعون کو خیال آیا کہ یہ سب موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس لیے فرعون موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور عہد کرتا ہے کہ اے موسیٰ، اپنے رب سے دعا کیجئے تاکہ یہ عذاب ہمارے اوپر ٹل جائے، اور اے موسیٰ، اپنے رب سے دعا کرو تاکہ یہ عذاب ٹل جائے، تو ہم بھی عہد کرتے ہیں کہ ہم بنی اسرائیل کو غلامی سے رہا کر دیں گے اور ظلم و ستم روک دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے کہنے پر اپنے رب سے دعا کرتے ہیں تو دریائے نیل جاری ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل کر دیتا ہے۔ اس کے بعد خوب فصل ہوئی، لیکن فرعون لعین اپنے وعدے سے مکر جاتا ہے اور بنی اسرائیل پر سختیاں مزید شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں پر دوسرا عذاب نازل کیا، ان کی پھلوں کی پیداوار کو کم کر دیا۔ بڑے بڑے درخت جو پھلوں سے لدے ہوئے تھے، ان پر صرف ایک آدھ دانہ اس وقت پھلوں کا نظر آتا تھا۔ اس کے بعد فرعون نے پھر وہی پہلی والی چال چلی اور چال چلتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام سے دعا کروائی، لیکن جب عذاب ختم ہو جاتا ہے تو فرعون اس بار بھی موسیٰ علیہ السلام پر اور بنی اسرائیل پر نحوست کا الزام لگا دیتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ ہمارے اوپر عذاب موسیٰ اور بنی اسرائیل کی نحوست کی وجہ سے آتا ہے۔ قرآن کریم میں اس واقعے کا ذکر سورہ الاعراف کی آیت نمبر 130 سے 131 میں آیا ہے، اور ہم نے فرعونیوں کو قحط اور پھلوں کے نقصان میں پکڑا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ جب ان کی آسائش حاصل ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم مستحق ہیں، اور اگر سختی پہنچی تو موسیٰ اور ان کے رفیقوں کی بدشگنی بتاتے ہیں۔ دیکھو، ان کی بدشگنی اللہ کے ہاں مقدر ہے، لیکن ان میں اکثر نہیں جانتے۔ مطلب یہ تھا کہ یہ سب فرعون اور آل فرعون کے کفر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی نشانیاں عذاب کی صورت میں نازل کی تھیں تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں، لیکن یہ لوگ تو تھے ہی منکر۔ یہ لوگ عقل رکھنے کے باوجود بھی کفر میں مبتلا رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر مزید 5 نشانیاں عذاب کی صورت میں نازل کی، جس کا ذکر سورہ الاعراف کی آیت نمبر 135 میں آیا ہے۔ سو ہم نے ان پر طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک اور خون، کتنی کھلی نشانیاں بھیجی، مگر وہ تکبر ہی کرتے رہے، وہ لوگ تو تھے ہی منکر۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی 9 نشانیاں اور معجزے ظاہر کیے، جن میں عصا، ید بیضا، ہاتھ کا روشن ہونا، تیسرا قحط کا پڑنا، پھر پھلوں میں نقصان ہونا۔ ان 4 کے علاوہ 5 کی تفصیل، جن میں طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک اور خون شامل ہے، اس کا ذکر ہم بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرعون پر طوفان کا عذاب نازل کرتا ہے اور دریائے نیل سے ایسا سیلابی ریلا پیدا کرتا ہے جس سے پانی پورے مصر میں پھیل جاتا ہے، اور پانی مصریوں کے گھروں کو گھیر لیتا ہے اور ان کے گھروں میں چلا جاتا ہے۔ لیکن یہی سیلابی ریلا جب بنی اسرائیل کے گھر کے قریب آتا ہے تو رک جاتا ہے۔ فرعونی اس قابل ہو گئے کہ ان کا جینا مشکل ہو گیا، وہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ آخرکار فرعونی پریشان ہو کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے موسیٰ، آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے تاکہ یہ عذاب ٹل جائے، اور ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اس کے بعد ایمان لے آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں، عذاب تو ٹل جاتا ہے، لیکن فرعونی منکر ایمان نہیں لاتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان پر ٹڈیوں کا عذاب نازل کر دیتا ہے۔ یہ ٹڈیاں فوج در فوج کی صورت میں آتی ہیں اور فرعونیوں کے سارے کھیت اور فصلیں تباہ کر جاتی ہیں۔ اس سے فرعونی تنگ آ جاتے ہیں، تو انہوں نے پھر سے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا اور وعدہ خلافی کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے
موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ اپنا عصا ٹیلے پر ماریں۔ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنا عصا ریت کے ٹیلے پر مارتے ہیں تو وہاں سے جوئیں نکل آتی ہیں اور فرعونیوں کے گھروں میں، بستروں میں اور ان کے سروں میں جوئیں ہی جوئیں پیدا ہو جاتی ہیں، جس سے فرعونیوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں۔ فرعونی اس قدر پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ ان جوؤں نے فرعونیوں کے سروں اور جسموں سے خون کو چوس لیا تھا۔ اور جب یہ لوگ پوری طرح تنگ آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس دعا کی التجا لے کر حاضر ہو گئے اور پھر سے وعدہ کیا کہ اے موسیٰ، ہم یقیناً ایمان لے آئیں گے، آپ ہم سے یہ عذاب ختم کروا دیجئے اور اللہ سے دعا کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے جب دعا کی تو عذاب ٹل گیا، لیکن جیسے ہی یہ لوگ آرام کی زندگی میں واپس آتے ہیں تو پھر سے اپنا کفر اور سرکشی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور یہ منکر لوگ ایمان تو لاتے ہی نہیں تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک اور عذاب یعنی مینڈک کا عذاب نازل کیا، جو ان کے برتنوں، کھانے پینے کے برتنوں میں گھس گئے، کپڑوں میں گھس گئے۔ مینڈک اتنے زیادہ پیدا ہو گئے کہ جب یہ بستر پر جاتے تو ان کے بستر پر مینڈک دکھائی دیتے تھے، اور کھانے کا لقمہ لینے لگتے تھے تو یہ کھانے کا لقمہ مینڈک بن جاتا، یہاں تک کہ ان کے کھانے پینے کے برتنوں میں مینڈکوں نے بسیرا کر لیا۔ لیکن بنی اسرائیل والے ان تمام عذابوں سے محفوظ رہے۔ آخر کار فرعونی اس سے بھی تنگ آ گئے اور آ کر پھر موسیٰ علیہ السلام سے وہی وعدے اور وہی قسمیں دینے لگے اور عہد کرنے لگے، لیکن جب یہ عذاب ٹل گیا تو پھر سے وعدے سے منکر ہو گئے، انہوں نے ایمان لایا ہی نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان پر ایک ایسا سخت ترین عذاب یعنی خون کا عذاب نازل کرتا ہے۔ یہ اتنا سخت ہوتا ہے کہ فرعون بے بس ہو جاتا ہے اس کے سامنے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کو پانی جیسی عظیم نعمت سے محروم کر دیا تھا۔ جب یہ لوگ پانی پینے کے لیے کسی برتن سے نکالتے تھے تو وہ خون کی شکل اختیار کر لیتا تھا، جب وہ کنویں یا دریا سے پانی لیتے تو وہ پانی خون بن جاتا تھا، لیکن یہی پانی جب بنی اسرائیل کے لوگ اپنے استعمال کی خاطر لیتے تو ان کا پانی پانی ہی رہتا تھا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کے پانی جو تھا خون میں تبدیل کر دیا۔ یہ لوگ پھر سے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور وعدے کرتے ہیں اور وعدوں سے مکر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھلے معجزات اور نشانیاں تھیں جو ان لوگوں پر عذاب کی صورت میں آئی تھیں، جو اللہ کی طرف سے ان کے کفر کرنے کی وجہ سے ان فرعونیوں پر عذاب کی صورت میں آتی۔ یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بار بار آتے رہے اور عذاب ختم ہو جانے کے بعد کفر میں مبتلا رہے۔ یہ فرعون اور آل فرعون تمام کے تمام موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے تھے، یہ شرک اور کفر میں مبتلا رہے۔ اب تک جتنے بھی عذاب آئے تھے ہر عذاب پہلے سے بڑھ کر ہوتا تھا اور کہ کہیں وہ نصیحت حاصل کر لیں، لیکن ان لوگوں نے اس سے نصیحت حاصل نہ کی اور خون کا عذاب بڑا سخت ترین عذاب تھا۔ ہر عذاب کے بعد نجات حاصل کرنے کی خاطر فرعونی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے رہے اور کہتے تھے کہ اے موسیٰ، اپنے رب سے دعا کیجئے کہ یہ عذاب ٹل جائے، اور عہد کرتے تھے کہ ہم ایمان لائیں گے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے اور عذاب ختم ہو جاتا تو وہ لوگ وعدے سے مکر جاتے۔ ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگائے، جھوٹ بولا، وعدہ خلافی کی، کفر کیا اور بنی اسرائیل پر سختیاں اور ظلم جاری رکھا۔ یہ لوگ تھے ہی گناہگار، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 135 میں بیان کیا ہے۔ یہ سب کھلے کے کھلے معجزات تھے، پھر بھی وہ تکبر کرتے رہے اور وہ لوگ تھے ہی گناہگار۔ آخر کار موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ وحی نازل کرتا ہے، اے موسیٰ، میرے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ۔ اس کا ذکر سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 77 میں بھی موجود ہے۔ ہم نے موسیٰ کی طرف وحی نازل فرمائی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے جائیں۔ اب اس طرح موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو رات کی تاریکی میں مصر سے لے کر شام کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل نے جو مصر میں وقت گزارا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کے آنے کے بعد ہجرت کے وقت تک 426 سال کا وقت تھا، اور اس عظیم ہجرت کے وقت بنی اسرائیل اپنے ساتھ مویشی اور ضرورت کا سامان بھی لیے ہوئے تھے اور تعداد میں 6 لاکھ تک تھے۔ رات کے وقت ہجرت کا مقصد یہ تھا کہ فرعون کو معلوم نہ ہو سکے اور وہ کوئی فیصلہ نہ کر سکے۔ بنی اسرائیل نے اس رات کو مصر سے ہجرت کی تو جیسے ہی صبح کا وقت ہوا
تو فرعون لعین کو خبر ہو جاتی ہے کہ بنی اسرائیل راتوں رات مصر سے نکل چکے ہیں۔ فرعون لعین پاگلوں کی طرح غصے سے لال پیلا ہو جاتا ہے، کیونکہ فرعون اور آل فرعون بنی اسرائیل سے غلامی کرواتے تھے، نیچ کام لیتے تھے اور ان پر طرح طرح کے ظلم اور سختیاں کرتے تھے۔ فرعون نے فوراً اپنا ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور بنی اسرائیل کا تعاقب کرنے کے لیے نکل پڑا۔ فرعونی لشکر میں 1,00,000 سیاہ گھوڑے اور فوج کی تعداد 16 لاکھ تک تھی۔ فرعون بنی اسرائیل پر ظلم اور زیادتی کے ارادے سے اپنے لشکر کے ہمراہ بنی اسرائیل کے تعاقب سے نکل پڑتا ہے، اور آخر کار سورج ڈوبتے وقت فرعون نے بنی اسرائیل کے لشکر کو دیکھ لیا۔ دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو اچھی طرح پہچان لیا۔ فرعون کے لشکر کو دیکھ کر بنی اسرائیل کے لوگ گھبرا گئے اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے ہم تو یقیناً پکڑ لیے گئے۔ اور ظاہری صورتحال بھی یہی تھی، کیونکہ بنی اسرائیل سمندر کے کنارے پر تھے اور پیچھے فرعون کی فوج آ رہی تھی۔ دائیں جانب اور بائیں جانب پہاڑی پہاڑ تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے لوگو، ہرگز ایسا نہ ہوگا، یقیناً میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہ رب ہمارا ہمیں ضرور سیدھا راستہ دکھائے گا۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا کہ اپنا عصا لاٹھی سمندر پر ماریں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق اپنا عصا سمندر پر مارتے ہیں تو سمندر پھٹ جاتا ہے اور 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ ہواؤں کو حکم ہوا کہ سمندر کا کیچڑ خشک کر دے۔ ہواؤں نے سمندر کا کیچڑ خشک کر دیا۔ سمندر کے 2 حصے ہو گئے، ہر ایک حصہ پہاڑ کی صورت میں کھڑا ہو گیا اور سمندر سے موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ بن گیا۔ اس طرح ایک قول کے مطابق ہے کہ سمندر کے 12 راستے بنے تھے، الگ الگ راستے بنے تھے تاکہ لوگ آسانی سے داخل ہو سکیں۔ یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا معجزہ تھا۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے جب یہ معجزہ دیکھا تو بہت حیران رہ گئے اور خوشی خوشی اپنے گھوڑے اور مویشی لیے ان راستوں میں داخل ہو جاتے ہیں۔ جب بنی اسرائیل سمندر کے دوسرے کنارے پر پہنچنے والے تھے تو عین اس وقت فرعونیوں کا لشکر سمندر کی اس جانب پہنچ گیا جہاں سے بنی اسرائیل سمندر میں گھسے تھے۔ فرعون اور اس کے ساتھی بھی یہ منظر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر خوفزدہ رہ گئے، لیکن فرعون لعین اس وقت بھی تکبر اور غرور کے نشے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ اپنے تکبر اور غرور کی وجہ سے لوگوں کو کہنے لگا، دیکھو میرے لیے سمندر نے کیسے راستہ بنایا ہے کہ میں اپنے باغی باشندوں کو پکڑ سکوں۔ اس طرح فرعون لشکر کی قیادت کرتا ہے اور فرعونی لشکر اپنے ساتھ لے کر سمندر میں داخل ہو جاتا ہے۔ جب فرعون سمیت یہ لشکر سمندر کے دوسرے کنارے یعنی پار نکلنے کے قریب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کرتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام اللہ وحدہ لا شریک کے حکم پر اپنا عصا دوبارہ سمندر پر مارتے ہیں اور سمندر اپنی پہلی صورت میں رواں ہو جاتا ہے اور سمندر کی لہروں سے فرعون اور فرعون کا لشکر تمام کے تمام لوگ اس سمندر میں غرق ہو جاتے ہیں۔ فرعون کی نظروں کے سامنے جب موت آئی تو فرعون لعین کہنے لگا، میں تو موسیٰ علیہ السلام کے رب کو تسلیم کرتا ہوں، لیکن اس وقت بہت دیر ہو چکی تھی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب فرعون نے کہا کہ میں ایمان لایا ہوں تو اس وقت کے بارے میں جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیکھتے جب میں نے سمندر کا کیچڑ فرعون کے منہ میں ٹھونس دیا اس ڈر سے کہ کہیں اللہ رب العزت اس پر رحم نہ کر دے۔ بہرحال اللہ کے حکم سے فرعون کی لاش سمندر پر اچھل آتی ہے اور فرعون دنیا کے لیے عبرت کا نشان بن جاتا ہے۔ جناب سامعین، اس واقعے میں اللہ تعالیٰ فرعون سمیت تمام فرعونی لشکر کو عبرت کا نشان بناتے ہیں، کیونکہ فرعون لعین تکبر غرور کرتا تھا اور خود کو رب کہتا تھا اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کو بہت رسوا کیا تھا۔ بہرحال اس دنیا میں کبھی بھی تکبر نہیں کرنا چاہیے اور اپنی چیزوں پہ غرور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو بھی چیزیں ملتی ہیں وہ ان سب کو دینے اور لینے کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ تو اس واقعے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ اب تک کے لیے اللہ حافظ۔